الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی، بے انتہا فضل و کرم احسان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. قربانی کے متعلق ضروری اور اہم مسائل اور باتوں کا بیان چل رہا ہے. آج پہلے یوم عرفہ کے فضیلت اور اس کے روزے کے بارے میں ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس سے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ویسے تو پورے ذوالحجہ کی 9 دن کے روزوں کی فضیلت ہے، لیکن ان 9 دنوں میں عرفے کا دن سب سے افضل ہے روزے کے اعتبار سے. اب اس میں جو مختلف روزوں کے اندر مختلف عبادات کے اندر حدیثوں میں آیا کہ اس سے 1 سال 2 سال یا اتنی مدت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے سارے محدثین متفقہ طور پہ یہ فرماتے ہیں ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. کتنی ہی نفلی عبادات کر لیں، فرائض کو پورا کر لیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی ہے. اور حقوق العباد وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے یا تو حق کی ادائیگی ہو
یا معافی تلافی ہو۔ تو اس لیے معافی سے مراد ہے گناہ صغیرہ کی معافی، کہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ عرفے کے دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے، نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی جو روزوں کے فضائل آئے ہیں، محرم کے اندر ہے، شوال کے 6 روزے ہیں، شب برات کے بعد 15 شعبان کا روزہ ہے، یہ سب نفل ہے، مستحب ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ نفل روزہ چاہے اس کے فضائل میں کتنی حدیثیں ہوں، وہ فرض روزے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ برابر ہونا تو دور کی بات ہے، فرض روزے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فرض اور نفل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے جن حضرات مرد ہوں یا عورت جن کے ذمے قضا روزے ہوں، وہ نوافل کے پیچھے خدا کے لیے نہ پڑھیں، وہ نفلی روزے نہ رکھیں، وہ اپنے قضا روزے رکھیں۔ عرفے کے دن چھٹی ہے، ہمت ہے، رکھنا چاہتے ہیں تو قضا جس کے ذمے وہ قضا روزے کی نیت کرے، اور اس کا قضا روزہ ہی ادا ہوگا۔ پھر عرفے کے دن کی جو روزے کی فضیلت ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر، قضا ادا ہو۔ قضا کا روزہ ادا ہو جانا، اس کا ذمے سے نکل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ایک قضا روزے کے چھوڑنے کے اوپر سالوں کی سزا ہے جہنم کی، اور اگر نفلی روزہ چھوڑ دیا تو کوئی ذرہ بھی سزا نہیں ہے۔ مستحب روزہ چھوڑ دیا، نفل نماز چھوڑ دی تو کوئی نہ سزا ہے، نہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ملامت ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ جی آپ نے عرفے کے دن کا روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے شب برات کا روزہ کیوں نہیں رکھا، محرم کا روزہ کیوں نہیں رکھا، نہیں۔ اس کا کوئی مستحب، نوافل، فضائل، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ سوال جو ہے فرائض اور واجبات کا یاد رکھیے، اور سب سے پہلے نماز کا سوال ہے۔ تو جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ اپنی قضا نمازوں کی فکر کرے، نوافل کے پیچھے نہ پڑے، نوافل کے بجائے قضا نماز پڑھے، اس کا بوجھ ہلکا کرے، ورنہ اس کی سزا بہت لمبی بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے۔ تو جن کے ذمے قضا روزے ہوں وہ نوافل کے بجائے قضا کی نیت کریں۔ اب جن کے ذمے قضا نہیں ہے وہ بالکل عرفے کے دن کا ہمت ہے، طاقت ہے، رکھیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ نئے نئے شوشے کھڑے کرتے ہیں کہ جی یہ 9 تاریخ جو عرفے کا دن ہے، اس کے روزے کی فضیلت یہ پاکستان کے اعتبار سے 9 تاریخ کی ہے یا سعودیہ کے اعتبار سے؟ اس لیے کہ وہ ہم سے ایک دن آگے، ان کی آج 10 تاریخ وہاں عید منائی جا رہی ہے، 9 تاریخ کل گزر گئی، ان کی عرفے کا دن گزر گیا۔ اور پھر بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سعودیہ کے اعتبار سے 9 تاریخ کا آپ روزہ رکھیں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ ائمہ کے اندر، فقہاء کے اندر، محدثین کے اندر، علماء کے اندر آج تک اس مسئلے میں کبھی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ پیدا ہوا جاہلوں کے اندر، یہ جاہلوں کا اختلاف ہے، یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے، فقہاء کا اختلاف نہیں ہے، یہ محدثین کا اختلاف نہیں ہے۔ بھائی ان کے لیے جو فضیلت ہے وہ وہاں کی 9 تاریخ کے اعتبار سے، ہمارے لیے فضیلت ہے یہاں کی 9 تاریخ کے اعتبار سے۔ کہ آج یہاں 9 تاریخ ہے تو یہاں آج کے دن کی روزے کی فضیلت ہے۔ دیکھیے اور سارے مہینوں میں ہی ہوتا ہے۔ عید ہم اپنے حساب سے مناتے ہیں، عید الفطر ان کے حساب سے نہیں مناتے ہیں۔ بھائی عید الاضحیٰ بھی تو اپنے حساب سے منا رہے ہیں، ان کے حساب سے نہیں منا رہے ہیں۔ ساری چیزوں کے اندر تاریخ میں ہم اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار کر رہے ہیں، چاند کا یہاں کا اعتبار کر رہے ہیں، اور عرفے میں اور بعض چیزوں میں آگے کہتے ہیں نہیں جی وہاں کی جو ہے نا پھر تاریخ کو لیں۔ یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ دیکھیے شب قدر ایک مثال دوں آپ کو،
جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ لیں گے، عقل مند کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں رکھی ہوتی ہے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں شب قدر الگ رات میں ہوگی، افغانستان میں الگ رات میں ہوگی، اور ملائیشیا میں الگ رات میں ہوگی، اور سعودیہ میں الگ رات میں ہوگی، مصر میں الگ رات، نہیں نہیں نہیں، پوری کائنات میں اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا نا کہ شب قدر 25ویں شب ہے تو پوری کائنات میں 25ویں شب میں ہوگی۔ لیکن یہ تو سب سوال پیدا کریں گے فوراً پڑھے لکھے لوگ کہ جی ساری جگہ تو 25ویں رات ایک رات ہے ہی نہیں، وہاں 25ویں شب ایک دن پہلے، ہمارے ہاں 25ویں شب ایک دن بعد میں، تو کیسے ایک ہو گئی شب قدر؟ شب قدر پھر کیسے ایک ہو گئی کہ وہاں 25ویں شب ایک رات پہلے ہو رہی ہے، ہمارے ہاں 25ویں شب ایک رات بعد میں ہو رہی ہے، اور اللہ نے 25ویں شب میں رکھی ہے، تو کیا ہمارے ہاں 26ویں شب میں ہوگی یا 24ویں شب میں ہوگی؟ کس طرح ہوگی؟ بات یہ دیکھیے، سمجھیں، آسان سی بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب سی مثال دی، فرمایا کہ اس کی مثال جو ہے نا ان راتوں کی، ان دنوں کی جن کے فضائل ہیں، بالکل ایسی ہے جیسے باران رحمت کی بارش ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے برستی ہے۔ لیکن ایک ہی شہر کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھے شہر کے ایک حصے میں بارش ہو رہی ہوتی، باقی میں نہیں ہوتی، اور بعد میں کسی دن دوسرے حصے میں بارش ہو رہی ہوتی، وہاں نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہاں بھی اللہ کی رحمت برسی، یہاں بھی رحمت برسی، لیکن الگ الگ دنوں میں۔ تو اللہ کو قدرت ہے، وہ جو 27ویں شب کی رحمتیں، مغفرتیں، فضیلتیں ہیں، وہ 27ویں شب میں ہی نازل ہوں گی۔ لیکن بارش کی طرح کہیں پر وہ باران رحمت پہلے نازل ہو گیا، کہیں پہ وہ باران رحمت بعد میں نازل ہو رہا ہے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات؟ اللہ کو قدرت ہے۔ یہ تھوڑی کہ پوری کائنات میں بارش ایک ہی رات میں ہوگی، ایک ہی دن میں ہوگی، نہیں، وہاں پر وہ رحمتیں ایک رات پہلے ہو گئیں، یہاں پر وہی رحمتیں جو وہاں پر ہوئی تھی وہ بالکل وہی رحمتیں ایک رات بعد میں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے عرفے کے دن کی فضیلت جو ہے نا، یہ سمجھ لیں، یہ دن کی، پورے دن کی فضیلت کس کے لیے ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ بہت سے لوگوں نے اب نئی نئی چیزیں نکال لی ہیں، نئی نئی عبادات نکالنے کی، جی عرفے کے دن یہ دعائیں پڑھو، اور عرفے کے دن جی ظہر کے بعد جو ہے نا پھر بیٹھو اور یہ عبادت کرو، اور یوں کرو اور یوں کرو، اور عصر کے بعد یوں کرو، تو یہ عرفے کے دن کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک بات سمجھ لیں، شب قدر میں پوری کائنات میں دعائیں قبول ہوں گی، شب برات میں پوری کائنات میں دعا قبول ہوگی۔ یہ مخصوص جگہ نہیں ہے، مخصوص علاقے میں نہیں، پوری کائنات میں ہوں گی۔ لیکن عرفے میں پوری کائنات میں نہیں ہے، فضیلت کہیں بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پوری کائنات میں عرفے کے دن دعائیں قبول ہوں گی۔ کوئی حدیث ہے تو ہمیں دکھا دے۔ عرفے کے دن کی فضیلت صرف مقام عرفات کے اندر ہے، وقوف عرفات کے اندر ہے۔ جو حج کر رہے ہیں اور وہاں عرفات میں وقوف کر رہے ہیں، ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کی فضیلت ہے، یہاں ہمارے لیے وہ فضیلت نہیں ہے، صرف اسی جگہ پر، مخصوص جگہ پر ہے۔ اگر کوئی سعودیہ میں، مکے میں، کسی اور جگہ بیٹھ کر دعا کر رہا ہے عرفات سے باہر، تو عرفات کی فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی، تو یہاں کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اس لیے عرفات کی جو فضیلت ہے دعاؤں کی، اور یہ ایسی عجیب و غریب فضیلت ہے عرفات کی دعاؤں کی، میں بتا دوں آپ کو کہ مقام عرفات میں ایسی ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو پورے سال میں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور مقام عرفات میں یہ سب باتیں محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے لکھی ہیں، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ بعض ایسے گناہگار کہ ان کا گناہ اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کی توبہ کی قبولیت صرف مقام عرفات میں ہوتی اور کہیں نہیں ہوتی، کہیں اور توبہ کرے گا اس کی قبولیت نہیں ہوگی، صرف ان کی توبہ کی قبولیت مقام عرفات میں ہوگی۔ وہاں کی قبولیت بہت زیادہ ہے،
عرفات کی قبولیت، لیکن وہ مقام عرفات میں ہے جو عرفات کی حدود ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر آج عرفات کا ہمارے یہاں 9 تاریخ ہے، تو 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی کوئی فضیلت کی کوئی حدیث ثابت نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یعنی آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے وہ 8 ذوالحجہ کے برابر ہے، 7 ذوالحجہ کے برابر ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے افضل نہیں ہے، ہاں روزے کی فضیلت کے اعتبار سے افضل ہے بس۔ اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ جی یہاں پر اس وقت میں یہ دعائیں کریں قبول ہوں گی اور اس دن قبولیت دعا زیادہ ہوتی ہے، یہ سب من گھڑت غلط باتیں ہیں۔ 9 تاریخ کو کوئی نہیں ہے، دعا کی قبولیت کی فضیلت صرف مقام عرفات میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ وہاں جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان سے دعا کروائیں، ان کو کہتے ہیں وہ جس کے لیے دعا کریں گے نا وہاں حاجی عرفات میں جس کے لیے انہوں نے دعا کی اور کرتے ہیں وہ سب کے لیے قبول ہوتی ہے، جس کا نام لے کے کریں گے اس کے لیے قبول ہوگی۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، یہ عرض کرنی تھی عرفات کے بارے میں۔ دوسرا قربانی کے بارے میں بھی 1-2 مسئلے اور عرض کر دوں، تھوڑا سا وقت ہے۔ دیکھیے ایک تو قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کا کیا حکم ہے اور کیا مصرف ہے۔ دیکھیے اس کا مصرف یہی ہے کہ اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور جب صدقہ خیرات کرنا ہو تو اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی کھال کا مصرف ہے۔ اس لیے جہاں پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے وہاں کھال لگ سکتی ہے، اور جہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی وہاں کھال بھی نہیں لگ سکتی۔ اس لیے اس کے اندر اس کا خیال کریں، آپ جس کو بھی دے رہے ہیں جہاں بھی دے رہے ہیں تو یہ سوچ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں۔ جو بھی غریب ہے نادار ہے اس کو دیکھ لیں، جس کو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ چونکہ آج کے دور میں ابھی بھی چند دن پہلے ہمارے ایک نمازی بھائی مسئلہ پوچھ رہے تھے کوئی جانور کے دانتوں کے بارے میں کہ جی وہ جانور کے 2 دانت گرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے، مطلب جب ٹوٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی۔ یاد رکھیے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر خود قدرتی طور پر دانت گر گئے تو بالکل اس کی عمر پوری ہو گئی اور اس کی قربانی جائز۔ لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو جانور بیچ رہا ہے بیوپاری اس نے اس کے دانت توڑوائے کہ نہیں توڑوائے؟ آپ ضمانت دے سکتے ہیں؟ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو وہ کہیں گے جی وہ تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے، بھائی یہاں تو قرآن ہاتھ میں لے کے کہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لوگ 10-10 روپے کی خاطر 10-10 روپے کی خاطر قرآن کی قسمیں کھا لیتے ہیں 10 روپے کے لیے۔ یہاں تو جھوٹ کا یہ حال ہے، تو یہاں جھوٹ بول کر سودا بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنا ایک عام سی عادت بن گئی ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بہت لوگ ہیں۔ اس لیے کسی کی نہ زبان کا اعتبار، نہ قسم کا اعتبار، نہ حلف کا اعتبار۔ دانت توڑے جاتے ہیں باقاعدہ، یہ ضروری نہیں کہ پلاس سے اور کسی اور چیز سے، نہیں، اب تو سائنس ترقی کر رہی ہے نا، تو چیٹنگ کرنے والے بھی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ پلاس سے نہیں توڑتے، اب تو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ لگاتے ہیں دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تک دوسرا دانت ذرا سا بھی نکلا ہوا نظر نہ آئے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، تو اس کی عمر پوری نہیں ہوگی۔ دانت بالکل نکلا ہوا نظر نہیں آ رہا اور 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو بالکل آپ اپنی قربانی کو شک میں نہ ڈالیں، خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، بلا وجہ اپنے پیسے کو ضائع نہ کریں اور قربانی نہیں کریں، اس کی وہ نہ خریدیں۔ ہاں اگر کہیں سے بھی 2 دانتوں میں سے ایک دانت بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا، پورا نہیں، تھوڑا سا بھی نکل گیا ایک دانت، بالکل بغیر شک شبے کے جائز، عمر پوری ہو گئی۔
نکال کوئی نہیں سکتا، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. توڑ سکتے ہیں، نکال نہیں سکتے. ہاں ایک اور چیز ہے، یہاں پر ہی ایک صاحب بتا رہے تھے مسجد میں کہ جی وہ 2 دانت بڑے کر کے لگے ہوئے رات کے اندھیرے میں خرید لیا. 2 دانت نظر آ رہے ہیں کہ 2 دانت ہیں، بڑے دانت ہیں، لیکن جب روشنی میں دیکھا تو اس کو کسی کیمیکل سے مصنوعی طریقے سے 2 دانتوں کو چپکا دیا گیا تھا، اور وہ 2 دانت اصلی نہیں تھے. تو قربانی تو بیچارے کی ہوئی نہیں. چاہے دھوکہ ہو گیا، اس کا قصور نہیں ہے لینے والے کا، لیکن جب پتہ چل گیا تو قربانی جائز نہیں ہوگی. اب بیچے، کچھ بھی کرے گا، دوسرا خریدنا اس پہ لازم ہے. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کھال کے بارے میں کہ کھال کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے. اور زکوٰۃ کے مصرف میں رمضان کے مہینے میں بھی میں واضح طریقے سے عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کی تعمیر یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، مدرسے کی تعمیر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، تعمیرات نہیں ہے. ہاسپٹل کی تعمیر ہو، میت گاڑی کو خریدنا ہو، ایمبولینس کو خریدنا ہو، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے میرے عزیزوں. اور اس مسئلے میں بعض لوگوں کو شک شبہ ہوتا ہے، بعض کہتے بھی ہیں کہ جی اختلاف ہوگا، مفتی صاحب اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں، دوسروں کا مسئلہ اس میں کچھ اور ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا مسئلہ ایک ہی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ تعمیرات کسی بھی چیز کی ہوں، فلاحی کاموں کی تعمیرات ہوں، مساجد مدارس کی تعمیرات ہوں، یہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، یہ وقف ہوتی ہیں، اس لیے زکوٰۃ اس میں نہیں لگ سکتی. اب جیسے پنکھے ہیں مسجد کے، ان پنکھوں کے اندر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ یہ وقف ہے. مسجد کے اندر اب یہ صحن کا شیڈ ہے، وہ گل گیا، ختم ہو گیا، خراب ہو رہا ہے، دوسرا لگوانا ہے، یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اس لیے رکے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ جب غیر زکوٰۃ سے اتنے پیسے جمع ہوں گے تو اس کو لگائیں گے. زکوٰۃ سے یہ کام نہیں ہو سکتے. زکوٰۃ صرف اور صرف غریب، نادار، مستحق، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، جب کسی چیز کا ان کو مالک بنا کر دے دیا جائے اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. تو جس مدرسے میں غریب، مستحق، نادار طلبہ رہتے ہیں اور وہاں ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے. لیکن جہاں میں نے بتایا تھا جس مدرسے میں صرف محلے کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مدرسے کی طرف سے غریب طلبہ کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، صرف مدرسہ کیا کرتا ہے ان کے لیے استاد کا انتظام کرتا ہے، بجلی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، پنکھے کا انتظام کرتا ہے، وہ اس میں خرچہ کرتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، یہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. طلباء کی ضرورت، کھانا پینا، ان کی ضروریات میں جب خرچ ہو اور وہ طلباء مستحق ہوں پھر وہ زکوٰۃ کا مصرف ہوتا ہے مدرسہ، ورنہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ کا مصرف ہیں، مستحق ہیں، تو اس میں بھی احتیاط کیجیے. زبان سے آج ہر آدمی کہتا ہے جی میں مستحق ہوں، نادار ہوں. بس آخری بات میں کر رہا ہوں. یہاں پر مجھے ہمارے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا مجھے، بولا کہ یہاں پر ایک صاحب تھے، وہ زکوٰۃ لیتے تھے اور کہتے تھے میں مستحق ہوں، آتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، لوگ جمع کر کے زکوٰۃ دیتے تھے اور کہتے تھے میں ادھر وہاں پر ناظم آباد کے پاس کوئی علاقہ ہے وہاں رہتا ہوں، پاک کالونی کے پاس. تو انہوں نے فون نمبر بھی دیا ہوا تھا. یہ صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میں چلا گیا ادھر اور چلا گیا، ان کو فون کیا، انہوں نے بڑے خوش ہوئے، آئے، ملے، کہ چلے میرے گھر چلیں چائے پینے. تو کہا میں تو اسی موقع کے انتظار میں تھا، دیکھوں ان کا گھر کیسا ہے، کیا ہے. چلا گیا، میں گھر میں بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ گھر آپ کا ذاتی کہ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں ہیں، میرا اپنا ہے. کہہ رہے ماشاء اللہ 3 منزلہ بڑا خوبصورت گھر بنا ہوا اور ایسا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے علاقے میں شاید 4-5 ہی گھر اتنے ڈیکوریٹ ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے. اور وہ زکوٰۃ جمع کرتے پھر رہے ہیں. اس لیے کسی کی زبان پہ بھروسہ نہ کیجیے.
کوئی لاکھ کہے میں مستحق ہوں جی، میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بچیاں، میں کماتا نہیں ہوں. بھائی جس کو زکوٰۃ لاکھوں روپے مل رہی ہے وہ کیوں کمائے گا؟ پاگل ہے وہ ساری زندگی بے روزگار رہے گا اور یہی کہے گا میں بے روزگار ہوں. وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو ضرورت کیا کمانے کی؟ اس لیے زکوٰۃ کا مصرف، قربانی کی کھال کا مصرف ایک ہی ہے. اس پہ خیال رکھیے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا